جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث باندھتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا ہے، خلیفہ کہلاتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن مجید کا واضح فرمان ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. تراویح کوئی نماز نہیں، ان لوگوں نے تراویح بنا دی، ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلایا، بی بی سلام اللہ علیہ کے فدق پہ غصب کیا. بہت سارے مسائل ہیں بھائی، ایک دو تو نہیں ہے. ان اعمال سے بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. آپ نے جو تراویح کا ذکر کیا اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم والی آیت مبارکہ ذکر کی، یہاں آیت مبارکہ کا اصل مقصود تو کچھ اور ہے کہ حکومتی سطح پر جو شخص اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرے وہ شخص ایسے ہے جیسے کوئی نہیں، اپنے سے نہ بناؤ آپ حکومتی سطح پر. من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو کوئی فیصلہ نہ کرے، جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ کے کتاب کے مطابق اور سنت کے مطابق، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اور حکومتی سطح پر کس نے ان کو حکومت دیا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلافت دیا تھا کہ تم میرے بعد خلیفہ بننا؟ تو پر کافر ہوئے نا. جب اللہ اور رسول نے خلافت نہیں دیا، ان کو خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، تو کیوں یہ خلیفہ بن گئے؟